أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. पारा नंबर 28, आया नंबर 1 आपके सामने है। सूरतुल मुजादला की। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शौहर के बारे में क्या तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी, और अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है और देखने वाला है। समीउन सुनने वाला, बसीर देखने वाला। तो इस सूरह मुबारका में हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान के किरदार को बड़ी वजाहत के साथ जो है वो वाजिया किया जा रहा है। 28वें पारे में हमारे पास सूरतुल मुजादला से लेकर सूरतुल तहरीम तक 9 मुकम्मल सूरतें आएंगी इंशाअल्लाह। और ये तमाम की तमाम सूरतें क्या हैं? मदनी सूरतें हैं। सबसे पहले सूरतुल मुजादला, जिसमें आपके सामने मैंने जिक्र किया हिज्ब होता है ग्रोह। और ग्रोह कौन सा? एक तो अल्लाह का ग्रोह, उसकी बात की जा रही है, और दूसरा हिजबुल शैतान, दूसरा जो शैतान का ग्रोह है उसकी बात की जा रही है इसके अंदर। तो ये वजाहत आएगी इसके अंदर इन दोनों ग्रोहों की। अगर एक से जस्ट आया नंबर 1 को हम देखें तो हिजबुल्लाह का किरदार आपको दिखाया जाएगा। आया 2 से लेकर 4 तक जिहार का कुफारा बयान किया गया है। 5 to 6 में जाहरी जो शैतान का ग्रोह है या हिजबुल शैतान, उसका अंजाम बताया जा रहा है। आयात हमारे पास 7 से लेकर 19 तक जो है उसमें मख्फी छुपा हुआ जो हिजबुल शैतान है, शैतान का ग्रोह, उसका किरदार और अंजाम दोनों बताए जा रहे हैं। आया नंबर 20 से लेकर 21 तक जाहरी जो ग्रोह है शैतान का, जाहरी हिजबुल शैतान, उनका अंजाम बताया जा रहा है। देन इन लास्ट आया वी विल सी हिजबुल्लाह का किरदार, वो ग्रोह जो अल्लाह का है, उनका किरदार क्या है। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले पहली आयत में देखें, जिसका मैंने अभी पढ़ा है, जिसे एक खातून का तस्करा है। यहाँ पर एक खास वाक्य जो एक खातून सहाबिया के साथ पेश आया, जिसको जिहार का मसला कहते हैं। कि अरबों में ये मामला था कि वो अपनी बीवी को अपनी, कभी अपनी क्या, माँ कह दिया करते थे, और फिर उसको कहने के साथ ही बिल्कुल हराम भी समझ लिया करते थे अपने लिए। नाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव द सोल्यूशन फॉर दिस। अल्लाह ताला ने इस मसले का हल बताया है। और जिक्र क्या हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून ने आकर ये शिकायत रखी, और खातून थी हजरत खौला बिनत थअलबा रदी अल्लाह अन्हा। उनके शौहर हजरत औस बिन सामत रदी अल्लाह अन्हो ने उनसे जिहार कर लिया। एंड आई टोल्ड यू, जिहार का मतलब होता है कि कसम खाकर कह देना कि तुम मेरे लिए माँ की तरह मोहतरम हो या काबिल एहतराम हो। तो दौरे जahलियत में जिहार करने से एक शख्स की बीवी उस पर हमेशा के लिए क्या हो जाया करती थी? हराम हो जाया करती थी। हजरत खौला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर क्या है, दरख्वास्त की है कि मेरे शौहर बूढ़े हैं और बच्चे अभी छोटे हैं, पूरा खानदान मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। अब देखें ना कि ये वही वाली बात है कि बस छोड़ देंगे अब उन्हें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एक औरत जब अपना घर बचाना चाहती है, हाउ शी कम्स एंड फाइट इस मैटर में, तो ये पुकार आसमानों पे सुनी गई उस औरत की, ठीक है। तो उसने आकर ये बताया कि जी, दरखास्त की है, अपनी रिक्वेस्ट पेश की है कि मैं उसके शौहर बूढ़े हैं और बच्चे भी छोटे हैं, तो पूरा खानदान तो आफात और मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। आप इस मसले में कोई रियायत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी शरीयत में इस मसले के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई, कोई हदायत नहीं आई है। तो आप फिलहाल अपने शौहर से क्या करो, अलहदगी इख्तियार कर लो, सेपरेट हो जाओ उससे। उस खुद खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब एहतराम का पूरा लिहाज रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या की है, अपने इस मामले पे की है बहस, ठीक है। और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि गुफ्तगू के दौरान उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं ना सुन सकी, लेकिन अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली है इतने आसमान। बेशक फिर बताया जा रहा है समीउन बसीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब सुनने वाला और सब देखने वाला है। और अल्लाह ने उसी वक्त उस बंदी की पुकार सुनी गई है। और क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है, और जिहार के हवाले से शरीयत की जो है हदायत आई हैं। अब ये बात यहाँ पे ये बताई जा रही है
کہ وہ جو बंदी हैं वो सही फॉर्म पर लाकर अपना मसला रख रही। और जब वो मसला सही फॉर्म पे रखा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो वो फिर मसला भी हल कर दिया गया। तो अब बताया क्या जा रहा है आय नंबर 2 और 4 में, इसी के हवाले से, कि जिहार की हकीकत क्या है और फिर इसका कफारा क्या है। जिहार करने से कोई औरत किसी की मां नहीं बन जाती, ऐसी बात झूठ है। और जिहार करने वाले क्या है, गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। अलबत्ता सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ फरमा देगा। जिहार करने के बाद बीवी से रुजू किया जा सकता है, अलबत्ता रुजू करने से पहले कफारा अदा करना होगा। वो क्या है, जिहार का जो कफारा है, एक मुसलमान गुलाम को खरीद कर आजाद किया जाए। दिस इज द नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन, एक मुसलमान गुलाम को खरीद कर आजाद किया जाए। एंड व्हाट इज द नंबर 2 ऑप्शन, ये पहले बता दी। नंबर 2 क्या है? जिहार का मतलब है अलीमा कि एक बीवी है एक बंदे की, लाइक हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड अपनी वाइफ से कह दे कि फॉर मी यू आर लाइक माई मदर, तो मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। ठीक है। अब माँ के साथ निकाह जो है, बताएं हलाल है या हराम? मना है ना दीन हक में, हमारे दीन इस्लाम में। ठीक है, मना है। तो अब फिर क्या, जब जिहार उस पर्सन ने कर लिया, ठीक है, कह दिया कि तुम मेरे लिए, तुम मेरी माँ की तरह हो, तो अब इसका मतलब है कि अब वो उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, दोनों अलहदा हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कहा, जैसे कि तलाक के मामले में होता है कि चलो अलहदा हो जाओ, दोनों सेपरेट हो जाओ, क्योंकि अभी तक इस हवाले से कोई वही नहीं आई थी। कोई शौहर अगर बीवी को कह दिया करता था ना कि तुम मेरे लिए, तुम मेरी माँ की तरह हो, तो फिर बस अब उनका जो ताल्लुक है ऐसे ही खत्म हो जाया करता था, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ डिवोर्स या तलाक की वजह से होता है। तो वो बंदी आई, उसने कहा मैंने सारी जवानी इस बंदे को दे दी। ठीक है, एक औरत सारा कुछ छोड़ के शौहर के साथ जाती है, उसके अपने ससुराल में जाती, तो अपनी सारी जवानी उसको दे देती है। अपने बच्चे माशाल्लाह उसके पैदा होते हैं, अब बच्चे छोटे हैं, और शौहर भी ज्यादा उम्र का होगा, वो ज्यादा उम्र के, उनको भी रिक्वायर्ड है अपनी बीवी की केयर। लेकिन जो है औस बिन सामत जो सहाबी हैं, उन्होंने इजहार कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि इसमें इजहार का मीनिंग है कसम खा कर कहना कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह काबिल एहतराम हो। ठीक है। अब जब ऐसे कर लेते थे ना दौरे जाहिलियत में, तब की बात कर रही हूं, तो फिर बीवी हराम हो जाया करती थी, जैसे सब जो रिश्ते हैं जिनके पास आप नहीं जा सकते बीवी की तरह, वो हराम हो गए। ठीक है, हराम हो जाती थी, जैसे बहन और माँ हराम है निकाह के हवाले से, ऐसे हो जाती थी। ठीक है। अब वो बंदी को कह दिया उन्होंने, तो जाकर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, अपने इस मामले के बारे में बहस करती हैं, क्योंकि वो अपना घर बचाना चाहती थी। देन ही स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ी। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया तो मैंने सोचा साथ ही जवाब दे दूं, क्योंकि आपको तो फिर बात पूरी समझ नहीं आएगी। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस हवाले से कोई हदायत नहीं थी, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी पर कहा कि अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लो। लेकिन उस खातून ने पूरी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, पूरे अदब व एहतराम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मामले में पूरी निगोशिएशन की है कि वो क्यों छोड़े घर, वो क्यों जाए। लाइक अब जो है, अब उसका ऐसा इकराम किया गया, अभी हम जो पढ़ के आए ना वो भी इकराम की आयतें थी, कि उसकी आसमानों पे बात सुनी। और हजरत गालिबन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो इतना एहतराम किया करते थे ना इन साहिबा का, ये जो जिनका हम पढ़े जो खौला बिनते साहिबा रदी अल्लाह अन्हा, कि ये वो बंदी हैं कि जिनकी पुकार आसमानों पे सुनी गई है, और उनके लिए अहकामात आए हैं, वही उतरी है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम था। ठीक है। तो ये बात कर रहे थे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बंदी की पुकार पे, लाइक, मसले का हल भेजा। इससे पहले अभी हल नहीं आया था। ठीक है। उसमें पहली ऑप्शन, 3 ऑप्शन दी गई कि इनमें से एक जो है वो अडॉप्ट कर ली जाए। पहली ऑप्शन क्या है कि एक मुसलमान गुलाम को खरीद कर आजाद किया जाए। और अगर वो नहीं हो सकता, दूसरी ऑप्शन ये है कि जो गुलाम को आजाद करने की माली इस्तात नहीं रखता, वो 2 महीने मुसलसल रोजे रखे। फसियामु शहरैनि मुतताबिऐनि मिन क़ब्लि अन यतमास्सा। अब यहाँ पे क्या बताया, ऐसे रोजे रखने हैं जो 2 महीने हैं, लाइक 60 रोजाज इट विल बी, टोटल 60 रोजे बनेंगे 2 महीने के, और बीच में कोई गैप भी नहीं आएगा, पैर दर पैर रोजे रखने होते हैं 2 महीने के मुसलसल कॉन्टिन्यूस कंजेक्टिव। और जो ये भी ऑप्शन नहीं रखता, पहली गुलाम वाली ऑप्शन नहीं रख सकता, दूसरी जो है उसके अंदर हिम्मत नहीं है माली इस्तात की, जो है पहली मतलब माली इस्तात नहीं दे सकता, गुलाम को आजाद नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा काम क्या करे, वो रोजे रख ले और 2 महीने के मुसलसल रखे। ये भी नहीं कर सकता
तो फिर वो क्या करे? थर्ड ऑप्शन इज दिस कि वो इतआम सित्तीना मिस्कीना। तीसरी ऑप्शन ये है कि वो 2 महीने मुसलसल रोजे नहीं रख सकता, हिम्मत नहीं है उसमें, तो वो 60 मिस्कीनों को खाना है। ये देखिए 60 मिस्कीनों को, ठीक है, 60 मसाकीन को, उनको वो खाना खिलाए। तो ये तीनों में से एक करे तो अब वो जो है उसका कफारा अदा हो जाएगा। तो कफारे की तफसीलात आपके आगे रख दी। तो वो कफारा अदा करके वो एक दूसरे से फिर ताल्लुक जो है वो हस्बैंड वाइफ कायम कर सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाज़िह कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कि हकीकी माँ तो एक ही होती है इंसान की। तुम्हारे कहने से तुम्हारी बीवी तुम्हारी मां नहीं हो जाएगी, ना ही तुम पर वो हराम होगी, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। और अगर ऐसा कोई कर बैठे तो कुफारा देकर फिर तुम एक दूसरे के लिए हलाल हो सकते हो। दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस जो आपके सामने बयान की गई हैं। ये हमारा पहला रुकू था जिसका काफी हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं रुकू नंबर 2। रुकू नंबर 2 में आयात हमारे पास 7 से लेकर 13 तक आएंगी। इसमें हिजबुल शैतान की बात की जा रही है। हिजबुल शैतान जो है, मैंने आपको बताया जो शैतान का ग्रोह है उनको हिजबुल शैतान कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? एक तो है खुले काफिर, खुलम खुला शिर्क का काफिर होने का अपना बताते हैं कि वो आर का, दे आर का, ठीक है। और एक है मुनाफिकीन, वो भी हिजबुल शैतान में किसका हिस्सा है? शैतान की पार्टी का हिस्सा है। तो ये क्या होते हैं? आस्तीन का सांप होते हैं, जो मुसलमानों के दरमियान रहकर उनकी बुनियादों को खोखला करने की कोशिश करते हैं। 7 से लेकर 13 तक हम देख लेंगे इसमें, ठीक। तो ये सही फॉर्म पर बात नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं यहाँ, नजवा करते क्या है? सरगोशियां, विस्परिंग। आप बताएं, एक जो विस्पर की जाती है उसका मकसद क्या है? विस्पर का क्या मकसद हुआ करता है? कभी तो आप एक अच्छी बात को विस्पर करते हो दिमाग में। सपोज हम एक पॉइंट रखते हैं, हम किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, प्यार में, मोहब्बत में, खुशी के साथ, ठीक है, तो हम दूसरे को कहते हैं इसको पता ना चले, नजवा सरगोशी करते हैं। दूसरा दूसरा एक इसका नेगेटिव यूज है, किसी के बारे में कोई बात करनी है और वो बात सही और अच्छी नहीं है, कैसी वाइब्स क्रिएट होगी? 3 लोग बैठे हैं, दो आपस में सरगोशियां कर रहे हैं, नजवा कर रहे हैं, विस्परिंग कर रहे हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि ये सही फॉर्म पर बात नहीं करते और नजवा करते हैं। तो नजवा आपको बता दिया, इज्तमाइयत से हटकर कुछ लोग अलग बैठ जाएं और आपस में कोने खोदे में बैठकर बातें करें। तो किसके खिलाफ? लीडरशिप के खिलाफ भी बातें हो सकती हैं, ऐसी लोगों के खिलाफ भी बातें हो सकती हैं। तो मकसद क्या होता है ऐसे लोगों का? बेचैनी पैदा करना। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहां पर 8-10 लोग बैठे हों, 2-3-4 साइड पे बैठकर सरगोशियां करने लगे, विस्परिंग करने लगे, ठीक है, वैसे में कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है? पता नहीं क्या बात हो रही है। लाइक जो अच्छे गालिब गुमान रखते हैं वो तो ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन एक बेचैनी पैदा होती है पूरे एनवायरनमेंट में कि पता नहीं मैं ये बैठकर क्या कर रही। तो सही फॉरम पर बात ना करना, किसी कोने खुदे में बैठकर बात करना, इज्तिमाई जिंदगी के अंदर ये तर्ज अमल जो है इसको नजवा कहा जाता है। आसान लफ्जों में बता रही हूँ, इन द अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज विस्परिंग, विस्पर करना। तो बताया क्या गया है कि देखो, अगर कोई सरगोशी किसी ने करनी है, तन्हाई में अगर किसी ने बात करनी है, तो वो गुनाह और क्या क्या चीजों में मना किया है? गुनाह और ज्यादती और क़यादत के खिलाफ बातें करने की बात ना हो, या क्या होनी चाहिए, क्या चीज ऐसी या मशवरा ना हो ऐसा जो किसी को क्या, गुनाह पे मबनी बात हो रही हो, कोई ज्यादती पे मबनी बात हो रही हो, या किसी की लीडरशिप पे एतराजात हैं आपको तो उनके अगेंस्ट आप बातें कर रहे हो, ऐसे मशवरे ना करो, ठीक है। बल्कि ऐसी सरगोशी होनी चाहिए, अगर कोई है भी तो खैर के कामों के लिए होनी चाहिए। किसी की इस्लाह करनी है, किसी की इस्लाह की बात करनी है, तो आपस में आप कर रहे हो भी, इसको ये हर्ट भी ना हो और हम इसको गाइड भी कर सकें, इस तरीके से इसके आगे बात रखनी है कि इसकी इस्लाह हो जाए, ठीक है। इसकी किसी की तरह, किसी की सपोज अगर अभी हमारे पास होता है ना, कभी कोई बंदा बड़ा सेल्फ मेड होता है, कोई बंदा जो है ना वो बड़ा क्या सफेद पोश होता है, पर वो नहीं चाहता कि उसकी कोई मदद की जाए, पर जिंदगी में किसी हवाले से तंग हो रहा है, आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, तो आपस में 2-4 लोग चलो खैर के मामले में एक दूसरे से कह रहे हैं भी इतने तुम डालो इतने मैं डालूं, वगैरह वगैरह, इसकी हेल्प कर देते, तो ये एक अच्छा काम है, इससे मना नहीं किया जा रहा, ठीक है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, इस तरह की बात में आप तन्हाई में बैठकर सरगोशियों के अंदाज में कर सकते हैं बात, तो ये वाली बात तन्हाई में बैठकर सरगोशियों वाली हो सकती है। हाँ, मना किस पे कर दिया गया? ज्यादती की बात नहीं होनी चाहिए,
اور لیڈرشپ یا قیادت کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ناجائز ہیں، ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب بعض منافقین جو تھے وہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مکمل ہونے کے بعد نہ بیٹھے رہتے تھے، تاکہ کوئی اثرات اگر لے کے جا رہا ہے نا سچا مومن بننے کے، ایمان نے اس کا دل نرم کیا ہے، تو اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اس مقام پر ان کی حرکتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب مجلس میں تم بیٹھے ہو نا اور کچھ اور لوگ بھی آ گئے ہیں تو کیا کرو، کشادگی پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا مسجد مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کر لو، تو اللہ تم جگہ کشادہ کرو گے کسی انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادہ کر دے گا، تمہیں کشادگی دے گا، یفسح اللہ لکم، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا ان کے۔ تو یہاں پر ایک تو کشادگی کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، کسی بھی مجالس میں بینگ اے مومن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پھر جگہ جو ہے چھوڑنی چاہیے کسی کے لیے، اگر جگہ ہے وہاں پہ، یہ نہیں کہ ہم دو بندوں کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ ایٹیکیٹس اور مینرز اور مورل ویلیوز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو ایک تو کشادگی پیدا کرو، دوسروں کو بھی بیٹھنے کا موقع دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کر دے گا۔ یہ ہم نے تھوڑا سا مختصر دیکھا، ورنہ بہت لیسنز ہیں ان آیات میں۔ رکوع نمبر 3 کی طرف پڑھتے ہیں، آیا نمبر 14 سے لے کر 22 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ منافقانہ اور مؤمنانہ دونوں جو طرز عمل ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے آیات میں۔ بتایا گیا ہے کہ مومنین جو منافقین ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ کون ہیں، وہ دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو یہ اس سے کوئی رعایت حاصل کرنے، کہنے کا مطلب کیا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے کہ کفار سے بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے، یہود سے منافقین نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، تاکہ مسلمانوں پر اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے نا تو یہ جا کے کفار سے اپنے مفادات جو ہیں وہ حاصل کر لیں، محفوظ کر لیں اپنے فائدے والی چیزوں کو، اپنے فائدے کی باتوں کو۔ تو یہ ادھر کے بھی نہیں ہے، دے آر ناٹ ان دس پارٹی، اور یہ ادھر کے بھی نہیں، دے آر ناٹ ان دیٹ پارٹی۔ یہ صرف کس پارٹی کے ہیں، جس پارٹی سے انہیں فائدہ مل رہا ہے، مفادات والی پارٹی کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا تذکرہ کیا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اصل بیسیکلی ان کا اصل پرپس، اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان، اپنے مال اور اپنی جو اولاد کی حفاظت کا معاملہ سر فہرست رکھیں، آن دا ٹاپ پرائیورٹی، یہ ان کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مال، اپنی اولاد اور اپنی حفاظت کا معاملہ ان کے سامنے ہے، اللہ کا دین ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کل یہ مال اور اولاد میں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ آیت نمبر 17 کھل کر بتا رہی، پیچھے آیت نمبر 17 کیا بتا رہی، کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، لن ہرگز نہیں، تغنیا تمہیں فائدہ دے گا، انہم ان میں سے کیا، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور اولاد ان کی، من اللہ اللہ سے بڑھ کے بھلا کیا، شیئا کچھ، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کسی بھی معاملے میں باز پرس کی جاتی ہے، کچھ پوچھا جاتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کر کیا کرتے ہیں، بہانے پیش کرتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ان کو، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کو کیا کیا، پوری طرح سے گھیر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کی یاد سے یہ غافل ہو گئے۔ یہ کیا، کون سے جو ہیں وہ گروہ ہیں، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی لشکر ہیں، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، تو یہ کون ہیں، شیطان کی جماعت والے جو کہ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سچے ایمان والوں کا بیان بھی آپ کے پاس اسی جو ہے سورہ کے اینڈ میں آیا نمبر، یہ جو آپ کے سامنے تو آ گیا، پہ غالب رہیں گے کون، غالب آپ کے سامنے کون رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول والے ہی غالب رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے سچے ایمان والوں کا بیان آ رہا ہے آپ کے پاس اس آیت میں، آخری آیت میں، اولئک حزب اللہ، ان کی بات آ رہی ہے کہ سچے ایمان والوں کی اگر آپ بات کرو تو وہ کون ہے، وہ اللہ کی پارٹی کے بندے ہیں، اللہ کی جماعت کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ ایسے سچے مومن ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں
कोई नरम गोशा नहीं रखते, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। किन के बारे में? जो कि दीन के दुश्मन होते हैं, चाहे वो लोग इनके बाप हों, इनके बेटे हों, इनके भाई हों, रिश्तेदार हों। ईमान का रिश्ता सबसे पहले। ये ईमान वालों का असल रिश्ता है। उनकी असल मोहब्बत अल्लाह से है, अल्लाह के रसूल से होती है, और ईमान वालों से होती है। कभी आपने भी देखा है अपने अजीजों अकारब से, अपने दोस्तों से, अहबाब से उतनी मोहब्बत नहीं होती जो हमारी दीनी बहनों से हमें होती है। और कभी कभी इतनी पाक और इतनी साफ, इतनी शफाफ होती है कि सब रिश्तों से बढ़कर वो होती है, और हमें लगता है कि ये मेरी बात को समझ रही हैं और इसीलिए मुझे इस तरह से गाइड कर रही हैं। फिर ऐसी ही दीनी और ईमानी बहनों के साथ आप बात डिस्कस करते हो, और अगर वो आपकी खैर खा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर दीनी और ईमानी बहन को एक दूसरे के लिए खैर खा बनाए, तो आप शुक्र अदा करते हैं कि मेरे वो जो अपने रिश्ते थे, जो कि किस बेस पर थे, औलाद होने के नाते थे, शौहर होने के नाते थे, ठीक है, या हैं, और इस तरह से माँ बाप बहन भाई के होने के नाते पे, उन सब पे कौन सा रिश्ता गालिब आ जाता है? ईमान वाला रिश्ता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐसी इसके अंदर बरकत रखी है, ऐसी इसके अंदर इन्फेचुएशन रखी है, जिसे वो क्या कहते हैं ना, एक माइल होना एक दूसरे की तरफ रखा है, कि इंसान का दिल खिंचता है अपनी ईमानी बहनों की तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया कि ईमान का जो रिश्ता है, ये है असल रिश्ता। ईमान वालों का असल रिश्ता है, उनकी असल मोहब्बत होती है, किससे होती है? अल्लाह से होती है, और अल्लाह के रसूल से होती है, और ईमान वालों से होती है, और ऑन द टॉप टॉप प्रायोरिटी होती है। दीन दुश्मन उनके चाहे अपने खूनी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनसे उनके ताल्लुकात वैसे नहीं बन पाते और नहीं हुआ करते। तो इन ईमान वालों के दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को मजबूत फरमा दिया है, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान के फैज से इनको तकवीयत अता फरमाई है। इन्हीं के लिए, इन्हीं के लिए क्या है? उलाइका हिजबुल्लाह हो गया, और सब में रदियल्लाहु अन्हुम बरदू अन, अला इन्ना हिजबल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। इनके लिए कामयाबी की बिशारत दी गई है, कि अल्लाह ताला ने क्या अता फरमाया है? कि इनके लिए कामयाबी की बिशारत है, बेशक यही ग्रोह कामयाब होने वाला है। वी आर वाइंडिंग अप ओवर हियर सूरतुल मुजादला, गोइंग टुवर्ड्स सूरतुल हशर, रुकू नंबर 1, आयात फ्रॉम 1 to 10। इसमें हमारे पास इस सूरह मुबारका में बातिल के हवाले से जिल्लत और हक की अजमत का आपको बयान मिलेगा पूरी सूरह में। और इसमें यहूद और मुनाफिकीन की जिल्लत और रसवाई का तज़किरा मिलेगा। जात हक यानी अल्लाह और अहले हक यानी मोमिनीन की अजमत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और जलाली अंदाज में वाजे की गई है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें, आया नंबर 1 से लेकर 10 तक, यहूद का जिल्लत अमेज ज़हूर यहूद के साथ जो होगा वो, और साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुहाजिरीन और इंसार की जो है ना एप्रिसिएशन और तहसीन कर रहे हैं। यहूद का एक कबीला बनु नुज़ैर था, बनु नज़ीर। ग़ज़वा ओहद के मौका पर उन्होंने मिसाक मदीना की क्या की थी? खिलाफ वर्जी की थी, दे अगेंस्ट ओवर इट, ठीक है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफ जो है कदम उठाने का फैसला फरमाया। उ- उन लोगों ने माज़ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की नापाक साजिशें करने की कोशिश भी की। चुनांचे उनके खिलाफ इक़दाम हुए, और उनको जराइम जो उन्होंने किए हैं, जो क्राइम्स किए हैं, गलत हरकतें की, उसकी सजा देने के लिए मुसलमानों ने उनके किलों का क्या कर लिया? उनके फोर्ट्स का गहराव कर लिया, और कुछ दरख्त है उनको भी काटना पड़ा। तो ये हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, कुरान ने इसकी कंफर्मेशन भी अता फरमा दी। हुज्जत ये या दलील जो है हमें मिलती है कुछ दरख्त काटने पर भी। तो कुरान कहता है कि अल्लाह के हुक्म से था। अल्लाह ने अलबत्ता जाहिर भी हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता फरमाया था। उनके खिलाफ ये कदम उठाया गया, उन्होंने जंग नहीं की। बगैर जंग के उनका जो माल मुसलमानों को मिला उसको माल फै करार दिया गया। ये माल गनीमत से हट कर है। माल गनीमत जंग की सूरत में हासिल होता है जब आप जंग करते हैं, तो उसके बाद, जबकि माल फै जो है बगैर जंग के मुसलमानों को हासिल होता है। फरमाया कुल का कुल जो है वो खर्च होगा मुस्तहकीन पर, जो डिजर्विंग है उन पर, ताकि उनका भी भला हो। यहाँ पर एक अहम जो पॉइंट दिया गया है वो ये कि इस्लामी मुआशी निज़ाम जो है और तालीम के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि दौलत जो है उसे चंद अमीरों के दरमियान महदूद ना रह जाए। ये इस्लाम का पॉलिसी ऑफ स्टेटमेंट है, ये चीज बताई जा रही है कि दौलत सिर्फ इन्हीं लोगों में महदूद नहीं रह जानी चाहिए।
اکنامک افیئرس کے حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے، سوسائٹی کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دیں اس کو مانو، جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی آپ کے سامنے آیات چل رہی ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوا، جو حکم دے دیتے ہیں تمہیں لے لو اس کو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیا انہوں نے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، تو اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری بھی بہت زیادہ پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مہاجرین کو اپریشیٹ کیا کہ اللہ کی خاطر گھر بار انہوں نے چھوڑا، ٹھیک ہے؟ ایمان بھی وہ لے آئے، انہیں مہاجرین نے ان کو جو ہے پھر وہ ان کو انصار کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپریسیشن فرمائی کہ جو ایمان بھی لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ ایک تو مہاجرین کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپریسیشن کی ہے، ان کی تحسین اور تعریف کی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اب جب یہ آ کر بسی ہیں تو انسان نے ان کی ہیلپ کی ہے، تو انسان کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اپریسیشن فرمائی ہے کہ یہ ایمان بھی نہیں آئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ بھی عطا کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی طرف سے ان کو بشارتیں دی گئیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو بعد میں آئیں گے مسلمان، جو پہلے والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، یہ سب کچھ بھی بتایا گیا ساتھ ساتھ۔ اور مال فے کا معاملہ جو ہے وہ تمام امت کے لیے ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، تو یہ بعد والوں کو بھی اس سے اس کو حصہ ملے گا۔ پھر جہاں اور کافی زیادہ تفصیلات ان چیزوں کی آ جاتی ہیں، میں نے تھوڑا تھوڑا سا سمری میں آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں 11 سے لے کے 17 تک۔ رکو نمبر 2، ہمارے پاس منافقین کا شیطانی طرز عمل واضح کیا جا رہا ہے۔ جی، بنو نذیر سے جو معاملہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس سے پہلے منافقین نے ان کو کیا بھیجا تھا؟ پیغام کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے خلاف اگر مسلمانوں نے کوئی سٹیپ اٹھایا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ایک نمبر کے جھوٹے نکلے، اگر ہم مخلص ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتے، کسی کے بھی نہیں ہے، یہ ہیں ہی مفاد پرست منافقین ہیں، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر کیا ہے؟ اکساتا ہے، اور جب انسان شیطان کے ورگلانے میں آ کر نافرمانی کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اس کی جو ہے ساری کیفیات جو ہیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد رکو نمبر 3 ہمارے پاس آ جاتا ہے، آیات 18 سے لے کر 24 تک ہے ہمارے پاس۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رکو نمبر 3 ہے ہمارا، کہ اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ حیوان۔ کہ کل کی ہمیشہ کی زندگی کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تیاری کرو، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال کر لے کل قیامت کے واسطے اس نے کیا اعمال کا ذخیرہ ہے، ٹھیک؟ کل کے لیے کیا کیا اس نے، تو کل کی ہمیشہ کی زندگی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں تیاری کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور آخرت کا سامان جو ہے بنانے کا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا اہتمام کیا، کیا ارینجمنٹس ہیں تمہاری، کیا تم تیاری کر رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی اصل عظمت تو اس کی روح کی وجہ سے، اور جو اس روح کے تقاضوں کو فراموش کر دے وہ پھر کون سی سطح پر زندگی گزار رہا ہے؟ جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری روح کی غذا اور اس کی تسکین کا اگر سامان ہے نا تو اللہ کے ذکر میں، اور جس کی عظیم ترین شکل خود قرآن حکیم میں ہے کہ جو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بھار نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ وزن وہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اللہ کے روح پر دبدبا سے پھٹ کر ذرات کی صورت میں بکھر جاتا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تھی تو اس کے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو کلام ربانی کی یہ بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اس کی عظمت و جلال کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو آخری آیات ہیں ہمارے سامنے
उसमें बताया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये अस्माउल हुस्ना का तज़किरा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। तर्जुमा आपके सामने चल रहा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल मुसव्विरु हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। वही अल्लाह है, पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। पीछे आप सारी इसकी जो है पढ़ लें सब इसमें, बल्कि मैं पढ़ ही देती हूँ। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बताया गया ओवरऑल इन सारी आयात में। आखिरी जो तीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाहिर और पोशीदा को जानने वाला है, और उसकी रहमत जोश में है, उसकी रहमत मुसलसल है। वही बादशाह हकीकी है, कैसा है, इंतहाई पाकीज़गी वाला, और दूसरों को सलामती देने वाला, सुकून बख्शने वाला, हिफाजत करने वाला, जबरदस्त है, सरकशी को कुव्वत से कुचलने वाला, और हर बड़ाई का हकदार है, हर शय का बनाने वाला है, अशिया को जाहिर करता है, हर शय को वजूद का हुस्न अता करने वाला है, सुभान अल्लाह, और हिकमत और दनाई का सरचश्मा है। कायनात की हर शय युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कायनात की हर शय अपने कौल और हाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह कर रही है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मारिफत के नूर से मुनव्वर फरमा दें, आमीन। जब ये सिफात हमारी नजरों में होंगी, हमारे जहनों में होंगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, क्या हम वैसा तवक्कुल नहीं करेंगे फिर? तो ये बेसिकली बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। इनकी बहुत ही ज्यादा जो है वो फजीलत भी है, वो भी आपको बता देती है, लेकिन एक बार इनको गौर से अभी ही पढ़ें, ठीक है, तो आपको पता हो कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या क्या खूबियां, और मैंने भी जिक्र कर दी हैं उर्दू में भी और अरबी में। अब इसके जो यहीं पे तज़किरा करके फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत प्यारे जो है सिफाती नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल हशर के आखिर में बयान फरमाए हैं, इनकी बहुत ज्यादा फजीलत है। अहदीस में ये आता है कि जो शख्स सुबह शाम पहले पढ़ रहे आऊदु बिल्लाहि समी अल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है आयात तीन पढ़े, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है, जो उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। उस दिन वफात पाने पर उसे शहीद का दर्जा मिलता है, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो ये इनकी जो है अफादियत इनकी बहुत ही ज्यादा है। एक तो 70,000 फरिश्तों की इतनी बड़ी खुशखबरी, शहादत का दर्जा, फिर जन्नत की जमानत वाली बात ही हो जाती है एक तरह से, ठीक है। और अल्लाह की कितनी प्यारी और खूबसूरत मारिफत है, अल्लाह के बारे में हम जानते हैं जब इन सारी जो है खूबियों को हम पढ़ते हैं, तो अल्लाह की मारिफत का सबब बनते हैं और हमारी हिफाजत का ये जरिया है। शैतानी वसवसों से और उसके शर से इंसान को पनाह मिलती है जब इसका आगाज आप इस्तेआज़ा से करते हैं। इसी खूबसूरत बात के साथ इस सूरा को वाइंड अप करके आगे बढ़ते हैं। सूरतुल मुमतहना नेक्स्ट सूरा है हमारी। हक के जो दुश्मन होते हैं उनसे नफरत की बात से शुरू हो रही, ठीक है। इसमें हक के दुश्मन से नफरत करने की तलकीन की जा रही है कि जो हक से नफरत करते हैं हक के दुश्मन हैं, ठीक है। रुकू नंबर 1, आयात 1 से लेकर 6 तक है हमारे पास। अहले बातिल से हमदर्दी अगर होगी, ख्याल रखें इस बात को हमेशा, अहले बातिल से हमदर्दी अगर होगी तो राह हक से इंसान को दूर कर देगी। खास पस मंजर है 8 हिजरी में फतह मक्का का मामला हुआ था। उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकदाम का फैसला किया, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको क्या रखना चाहते हैं, पोशीदा रखना चाहते हैं, उसके हवाले से बात हो रही। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अहले ईमान को कि हक के दुश्मनों के लिए कोई किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर ना रखें, बल्कि उनके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, सख्त, शदीद सख्ती और इंतहाई नफरत का रवैया होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया कि ये एक आयत एक खास वाक़े के पस मंजर में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से सुलह हुदैबिया की थी। सन 8 हिजरी में मुशरिकीन ने सुलह की खिलाफ वर्जी करते हुए उसे तोड़ दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के इस जुर्म का बदला लेने के लिए उन पर हमले का मंसूबा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि यह मंसूबा खुफिया रहे, मुसलमान अचानक मक्का पहुंच जाएं और अहले मक्का को मुकाबले की तैयारी का मौका ना मिले। और फिर दूसरे उनका पर्सपेक्टिव ये था कि बगैर खून रेजी के जो है ना ये फतह मक्का हो जाए।
تو ایک بدری صحابی جو ہے نا، حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ جو ہے نا وہ مکہ میں تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے اہل خانہ جو ہے مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پلاننگ یہ تھی کہ یہ جو ساری چیز جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں یہ خفیہ رہے، ہمارا سارا معاملہ خفیہ رہے۔ لیکن چونکہ یہ ان صحابی کا جن کا میں نے ذکر کر رہی ہوں، ان کے چونکہ اہل خانہ مکہ میں تھے، تو ان کا دل چاہا، ان صحابی کا دل چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دیں، کیونکہ بچے اور اولاد اور بیوی وغیرہ اہل خانہ وہاں ہیں، تاکہ وہ ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس وجہ سے، اس فیور کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مکہ جانے والی ایک عورت کو سرداران قریش کے نام ایک خط دیا۔ اس خط میں مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے لشکر کی، مکہ کی طرف مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے اس فعل کی اطلاع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے خط واپس لے لیا۔ اس آیت میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا گیا کہ حق کے دشمنوں سے نرمی، آیا نمبر جو آپ کے سامنے چل رہی ہے 1، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت حاتب کو یہی توجہ دلائی جا رہی ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ حق کے دشمنوں سے نرمی اور محبت انسان کو کیا کرے کہ حق سے دور کر دے گی۔ آئندہ ایسا جو ہے ہرگز کبھی بھی ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے یہی ہوا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کی طرف وہ نکلنا چاہتے ہیں، خون ریزی وہ چاہتے نہیں، اور چاہتے بھی ہیں مخفی معاملہ رہے، چھپ کے سارا معاملہ ہو جائے، لیکن ان کے اس قدم کی وجہ سے وہ بات لیک ہونے جا رہی تھی۔ اب نمبر 2 اور 3 آیت میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر جو ہیں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ کچھ تو آنکھیں کھولنے اپنی، کہ کافر مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، انہیں جب بھی موقع ملتا ہے اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی انتہائی کوشش ہوتی بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو کیا کریں، دوبارہ مرتد بنا دیں، دوبارہ کافر بنا دیں۔ ایسے کافر خواہ خونی رشتہ داری کیوں نہ، آپ کے بلڈ ریلیشن شپ میں ہی کیوں نہ آتے ہوں، ان سے ہرگز ہرگز کوئی ہمدردی یا محبت نہ رکھی جائے۔ اور روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اس روز فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، خیر اسی میں ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کر لو۔ پھر نمبر 4 میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان نے حق کے ساتھ وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال کی قائم کی، اس کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو جو ہے اعلان بیزاری کرتے آئے کہ وہ بتوں سے بیزار ہیں، وہ خالص توحید جو ہے اس کے پیرواں ہیں، یا اس کی جو ہے ایمان لانے والے ہیں خالص توحید پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر۔ اور مومنوں کی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے لائق اتباع اسوہ بنا دیا، اور اہل باطل سے اعلان برات کے ساتھ ساتھ اس اسلوب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ پھر مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہے وہ بھی اس میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ ہمیں کافروں کے ذریعے آزمائش نہ بنا، ٹھیک ہے، اور ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما دے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سے محبت کرنے والوں اور آخرت کے طلبگاروں کے لیے ایک بہترین روش اور بہترین نمونہ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ پھر یہ 1 سے 6 تک ہم نے ان کو دیکھ لیا کہ اعلان بیزاری تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک۔ اب آگے جو ہیں آیات آ رہی ہیں ہمارے پاس 7 سے لے کر 13 تک، رکوع ہمارا 2 ہے۔ خواتین کی بیعت کا تذکرہ آ رہا ہے اس میں۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ایسے کافر جو اسلام میں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہوں، ان سے حسن سلوک کیا جا سکتا، برابری کی بنیاد پر تعلقات اچھے رکھے جا سکتے ہیں۔ حسن سلوک الگ شے ہے، دلی دوستی الگ ہے۔ دلی دوستی مسلمان کی بس صرف اور صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے بس، البتہ وہ جو کافر ہیں جو جو اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف مہم میں جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، کسی کا فیورز کرتے ہیں ان کے ساتھ صرف اور صرف حسن سلوک کا معاملہ ہوگا، دوستی کا معاملہ نہیں ہوگا، اور اس میں بھی ظاہراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا دلی دوستی کا تو قطعاً معاملہ نہیں ہوگا۔ مسلمان اور مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ جائز نہیں ہے، وہ بھی روک دیا گیا۔ مسلمان عورت کا مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ چکا، اب جو شریعت بیان کرتی چلی جا رہی ہے ایک ایک چیز کو واضح کرتی جا رہی ہے، اس لیے مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ مشرک بیوی کو آزاد کر دے، اور اہل کتاب کا حکم جو ہے وہ الگ سے ہے۔ یہ حکم جو ابھی آپ کو بتایا ہے یہ مشرکین کے بارے میں ہے۔ ہم اپنی آخری آیات کو دیکھ رہے تھے، آیت نمبر 10 اور
11 की रोशनी में जो अहकामात आए वो बता दिए गए कि मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान निकाह का मामला अब जायज़ नहीं रहा। इन आयत में हुक्म दिया गया कि अगर किसी मुशरिक शख्स की बीवी मुसलमान होकर मदीने से मक्का आ जाए तो उसे मक्का नहीं लौटाया जाएगा। मुसलमान होने के बाद उसका मुशरिक शौहर से निकाह जो है टूट गया, अलबत्ता मुशरिक शौहर को उसका अदा करदा मेहर वापस करना हो। ठीक है। इसी तरह अगर किसी मुसलमान की बीवी मुशरिका है तो वो उसे आजाद कर दे और उस औरत के रिश्तेदारों से अदा करदा जो मेहर है वो तलब करे। अगर वो वापस ना करे तो ऐसी नौ मुस्लिम खातून जो है, जो नई मुस्लिम खातून है, उसके मेहर से इतनी ही रकम मिनहा करके मुतासरा फरीक को दे दी जाए जिसके शौहर मुशरिक शौहर को उस खातून का मेहर वापस करना है। अलबत्ता ज्यादती किसी भी मामले में ना हो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उसके बाद आया नंबर 12 का हम देख रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और खवातीन दोनों से बैत दी ताकि उम्मत के लिए जमात शादी के हवाले से एक बेस जो है प्रोवाइड कर सके। खवातीन से बैत लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अहद दे रहे थे कि वो शिरक, चोरी और जिना नहीं करेंगी, अपनी औलादों को कत्ल नहीं करेंगी, किसी पर बदकारी की तोहमत नहीं लगाएंगी, किसी भी मारूफ मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन से बैत लेने के बाद उनके हक में दुआए इस्तिगफार करते ताकि अगर बैत के हवाले से कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह उससे दरगुजर फरमा दे। फिर आया नंबर 13 जो इसकी लास्ट आया है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है, उनसे दोस्ती ना करो जो अल्लाह को नाराज करते हैं। ठीक है। ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन गाज़िबल्लाहु अलैहिम। क्या फरमाया जा रहा है आखिरी आयत में कि वो हरगिज ऐसे अनासर से दोस्ती ना करे जो अपने क्राइम्स की वजह से अल्लाह को नाराज करते हैं। ऐसे मुजरिम जान चुके हैं कि आखिरत में उनके लिए कोई खैर नहीं। इनमें से जो बदनसीब मरकर कब्रों में जा चुके हैं वो तो और ज्यादा मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि अब उनके लिए जराइम की जो तलाफी है, कॉम्पनसेशन है और सआदत हासिल करने का कोई इम्कान है ही नहीं। और ये कहकर आया जो है क्लोज कर दी गई और यहाँ पे सूरा के एंड हो गया। सूरा सफ अगली जो है हमारे पास सूरा है, और इसमें बहुत ही जो अंदाज है स्टार्टिंग का ही देख। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली आयत को देखे, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। जमीनों आसमान की हर हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान करती है और वही गालिब, हिकमत वाला। इसमें जिहाद और किताल का जो है और फी सबीलिल्लाह, जिहाद व किताल फी सबीलिल्लाह का आपको बयान मिलेगा। इस सूरह मुबारका में अल्लाह के दीन के गलबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेअसद करार दिया गया है। और जिहाद और किताल की दावत कैसे अंदाज में दी गई है, बहुत जोरदार अंदाज में दी गई है। सबसे पहली बात जो इतना खूबसूरत अंदाज है, जलाली अंदाज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जो करते नहीं। यहां से स्टार्टिंग आपके सामने बाकी बयान करने के बाद अहल इन आयात के जरिए क्या किया जा रहा है, अहले ईमान को झंझोड़ा जा रहा है। तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं। हम हर कोई हम में से देखे कि हम वो कहते क्यों हैं जो हम करते नहीं। ये रविश अल्लाह को क्या है, बेदार करने वाली। तुम्हारा ये दावा तुम्हें काफिरों से क्या करता है, जुदा करता है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मोहम्मद हैं, वो रसूल हैं अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में अल्लाह के दीन को किसके लिए आए हैं, गालिब करने के लिए आए हैं। उसके लिए ही दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं और उसके लिए शदीद जहनी और जिस्मानी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ तो उनके साथी होने का दावा करते हो, लेकिन ये दावा सिर्फ जुबानी कलाम नहीं है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। आशिकी का तकाजा क्या हुआ करता है, बंदगी के तकाजे से मुख्तलिफ हुआ करता है। फरिश्तों से अल्लाह को सिर्फ बंदगी और सजदा कराना मतलूब है। ठीक है। इंसान से अल्लाह कुछ और भी चाहता है, हालांकि अल्लाह बहुत बेनियाज है, लेकिन चाहता है कि उसके आशिक उसकी तौहीद की गवाही अपना खून देकर पेश करें जब जब जरूरत पेश आए। तो इस सूरत में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिशन भी आपके सामने बयान हुआ। आया नंबर 9 में भी आएगा वो, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। इसी से रेलिवेंट आयत हम कल भी पढ़ के आए हैं। ये ताल्लुक से जोड़ने का एक अंदाज है। कहा गया मुसलमानों को कि तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। तुम्हारे कौल और फेल का तजाद अल्लाह को पसंद नहीं है, बहुत नाराज करने वाला है। दावा है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए तुम खड़े नहीं होते, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद तुम करते नहीं हो। बनी इसराइल का भी फिर जिक्र किया गया कि उनको भी अल्लाह ताला ने पैगंबरों का साथ देने की जिम्मेदारी दी थी,
لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک ہے، تو بنی اسرائیل میں سے جو یہود ہیں، جو رکاوٹ ڈال رہی ہیں حق کی راہ میں، ان کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ دیکھو وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے، تم دین سے فرار اختیار نہ کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بعثت بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اللہ کا یہ دین اس لیے عطا ہوا کہ یہ دین حق جو ہے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے دین الحق کی لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے جتنا مرضی یہ غالب کر دینا ہے اس مذاہب، اس دین کو تمام مذاہب پر، چاہے مشرکین کراہت ہی کیوں نہ اختیار کریں، ان کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ ٹھیک ہے، کارہا کے بہت سارے میننگ نکلیں گے، مطلب ناخوش، ایزی میننگ یہاں پہ لے لیں آپ۔ تو یہ مشن آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری ہے۔ اب ذمہ داری جو ہے ہمارے کندھوں پہ ہے۔ اس دین کے غلبے کی جدوجہد کی ذمہ داری آج ہمارے شولڈرز پہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10 سے 14 تک دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 2، اور یہی ہمارا سیکنڈ رکوع ہے، چھوٹی صورتیں ہیں۔ اصل معاملہ کیا بتایا گیا کہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے، کہ آخرت کا ٹائم پیریڈ بہت دردناک عذاب والا ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ایک تجارت کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اور تجارت کے دو حصے بتائے گئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر واقعتاً ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور اس جہاد کی چوٹی کیا ہے کہ اس کی راہ میں سربلندی، اس کے دین کے لیے جدوجہد، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کام کرو۔ اگر اس کے لیے کبھی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے تو آؤ میدان میں، اور وہ موقع تو کبھی آئے گا، لیکن مستقل محنت و جہاد کی جاری رہے گی، دین کی دعوت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ کام اگر کرو گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ریالٹی میں ایمان لائے ہو، واقعتاً ایمان لے کے آئے، اور اپنی مال اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لگانے سے گریز نہ کرو، ورنہ دردناک عذاب پہنچے گا۔ بشارت بھی دے دی گئی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا، کیسی ہوں گی؟ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ جنت کے رہنے والے کہاں ہوں گے؟ باغات میں، پاکیزہ محلوں میں ہوں گے، پاکیزہ محل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، ان کی ان کوششوں کی وجہ سے جو اللہ نے قبول کر لی۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کونو انصارو، کیا ہو جاؤ ایمان والو اللہ کے، یہ دیکھیں، کونو انصار اللہ، کیا ہو جاؤ؟ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن عالم ظاہر میں اس کے دین کی جدوجہد تو اللہ کو بھی چاہیے۔ تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کی جدوجہد میں لگائیں اپنے آپ کو۔ اور اللہ اس قدر بڑا کیا ہے اعزاز ایمان والوں کو ہی عطا فرماتا ہے کہ تم میرے مددگار بنو۔ ظاہر اللہ تعالیٰ مشرکین اور منافقین سے تو نہیں کہے گا نا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اس سلوک کے ساتھ اس سورہ کو اینڈ کر دیا گیا۔ پھر سورۃ الجمعہ ہے آگے۔ سورۃ الجمعہ میں اجتماع جمعہ کی بھی جو ہے حکمت بیان کی ہے کہ لوگوں کو قرآن حکیم کے ذریعے آخرت کی جو ہے وہ تیاری اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ریمائنڈرز دیے جائیں۔ یہ پہلے رکوع میں ہے، اور دوسرے رکوع میں اجتماع جمعہ سے متعلق احکامات بھی پھر بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، پہلا رکوع جو ہے آیا نمبر 1 سے لے کر 8 تک جاتا ہے، اور یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہیں 4 شانیں، اللہ کی 4 شانیں، اور انہی کے مطابق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرامین کی، اللہ کے فرامین کی جو آیات ہیں، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان ہیں آیات کی فارم میں ہمیں سناتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بادشاہ حقیقی ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی صورت میں اللہ کے فرمان سنانے لوگوں کو کہ اللہ پاکیزہ ہستی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ اللہ زبردست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ حکمت والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے عطا کردہ دین کی حکمت سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو چار ذمہ داریاں ہیں ان کی بیان کی گئی کہ تلاوت آیات کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، جو متوجہ ہوئے ان کے دلوں میں قرآن اتار کر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، جب ان میں اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوئی تو انہیں اللہ کے احکامات سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد احکامات سکھا کر انہیں دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ثابت قدم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بنی ہے حزب اللہ، اس طریقے سے تیار ہوا ہے اللہ کا لشکر، اللہ کا گروہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر محض 21 ایئرز میں دین حق کو غالب کر دیا تھا۔ آج بھی غلبہ دین حق کے لیے اسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ تو اجتماع جمعہ جو ہوتا ہے اسی سلسلے کا ایک تربیتی اجتماع ہوتا ہے، جس میں قرآن سنا کر لوگوں کی ذہنی اور فکری جو ہے تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس امین، یعنی عربوں میں جو ہے غلبہ دین کی انہوں نے جدوجہد کی، وہ تو امید ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام آخرین یعنی جو غیر عرب بھی ہیں ان کی طرف بھی رسول رحمت للعالمین۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان ساری چیزوں کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے ان کو تیار کیا، اور 313 یہ لوگ تھے، کیسے یہ میدان میں اترے، اللہ کی مدد جو ہے ان کے ساتھ تھی، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ساری کامیابیاں حاصل کی اللہ کے اذن سے۔ اس کے بعد ساتھ میں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے، یہود کا تذکرہ بھی ساتھ میں ہی آ رہا ہے کہ گدھے کی مثال دی گئی ہے استغفر اللہ ان کے لیے۔ انہوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کر کے دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال گدھے کی ہے۔ گدھا کیا گدھا تو بوجھ سمجھتا ہے نا، چاہے اس پر کتابیں ڈال دو یا اینٹیں ڈال دو۔ تو ان کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا یہ گدھوں کی مثال والے ہیں، یہ دنیا کی محبت میں کیا ہے، غرق ہو گئے ہیں، آخرت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، اپنے آپ کو اس سے بڑھ کے کیا اللہ کا چہیتا سمجھتے ہیں۔ لیکن کہا گیا کہ موت کی تیاری کرو، موت کے لیے تمنا کرو، تو موت کے لیے بھی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں قرآن ہمارے پاس ہے، ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے ایک لمحے کے لیے کہ آج قرآن ہمارے پاس ہے، کیا ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ہے ایسا کہ جس میں ہم روز ہماری ایک پرائیورٹی ہو کہ اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو سینے میں اتار کر ایمان کی جو روح ہے اسے حاصل کرنا ہے، اور غلبہ دین کے لیے ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ ہم موت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں بھی خود سوچنا ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، اس میں جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کو کرنے کی ممانعت کے حوالے سے بات آئی ہے، آیا نمبر 9 سے لے کر 11 تک، اور پھر سورۃ المنافقون شروع ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن جب پکارا جائے، اذان آ جائے، تو اجتماع جمعہ کے لیے حاضری کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر قسم کا کاروبار اور کوئی بھی معاشی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جمعے کو ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو توڑنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کے مکمل ہونے تک اس دوران میں کوئی کاروبار جو بھی ہے اسے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کی آمدنی بھی درست قرار نہیں دی گئی، ہاں جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد تم اپنے کاروبار کر سکتے ہو، فرمایا کہ پھر اللہ کے فضل میں سے جا کر تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ جب کر چکو نماز جمعہ ادا، فائدہ کو دیت کیا الصلاۃ، جب پوری ہو چکے تمہاری نماز، فانتشروا، پھیل جاؤ پھر الارض زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، پھر کرو اللہ کا فضل تلاش، واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا کثیرن، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہی نہیں کہ جمعے کے بعد جو فارغ ہو گئے تو جمعے کے بعد میں پھر پورا ہفتہ جو ہے، یہی صرف اس کے بعد ہی نہیں، یہی بات کی جا رہی ہے کہ صرف اسی دن جمعے کے بعد ہی نہیں بس یہ اللہ کا ذکر کرنا کثرت سے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا، پورا 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 ویک پھر انسان کے اوپر یہی کیفیت طاری رہنی چاہیے کہ پوری زندگی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے میں ہی گزرے۔ اور بتا کیا دیا گیا کہ کچھ لمحات تم نے جمعے کے لیے نکالے تو تم نے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا، تم نے اپنا بھلا کیا۔ اگر تمہیں رزق کا معاملہ پریشان کرتا ہے تو یاد رکھو کیا بہترین رزق ادا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر سورۃ المنافقون شروع ہو جاتی ہے۔ نام سے ظاہر ہے منافقت کی حقیقت کا بیان ہے۔ پہلا رکوع اس میں 1 سے 8 تک ہے۔ اس میں
यही बताया जा रहा है कि निफाक क्या है। निफाक जो है दुनिया की मोहब्बत में डूब कर दीन से पीछे हटते चले जाने को कहते हैं। और मुनाफिकीन दुनिया की मोहब्बत में डूबे तो दीन से फरार इख्तियार करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इनके चार दर्जात हैं इस मुकाम पर। दर्जा बदर्जा निफाक का मर्ज आगे बढ़ता है। पहले जिक्र क्या किया गया कि अब ये बहाने बनाते हैं, तो फिर उसमें क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी फरार इख्तियार करने के। कभी कोई कह दे मेरी बीवी की टांग टूट गई है, मेरे बेटे का यह मसला हो गया, तो झूठ बोलते हैं। नंबर टू, झूठी बातों में वजन पैदा करने के लिए झूठी कस्में उठाते हैं। ये हम 1 से लेकर 8 तक इन आयात को देख लेंगे, जहां पे इनकी जो है इनकी मेंटेलिटी को शो किया जा रहा है कि इनकी जो मर्ज नफाक की हकीकत बेसिकली क्या है, दुनिया की मोहब्बत। इस वजह से इंसान जो है उसकी अव्वलीन तरजीह जो है वो क्या बन जाती है, जान और माल। दीन के तकाजे से लगने लगते हैं बोझ। तो जान की मोहब्बत में बुज़दिल हो जाता है एक इंसान। और फिर दीन के लिए अल्लाह की राह में निकलने और कुर्बानी देने से उसका बिल्कुल भी दिल नहीं मानता। तो माल की मोहब्बत में क्या बनता है, वो बखील बनता है, और अल्लाह की राह में माल खर्च करने पे उसका दिल नहीं मानता। अब चार मैंने आपको ये बताने लगी थी कि ये कैसी हरकतें करती हैं। अपनी कोताहियों का जवाब पेश करने के लिए ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अपनी झूठ में वजन पैदा करने के लिए झूठी कस्में खाते हैं। तीसरी बात ये कि दूसरों को मालो जान की कुर्बानी देने से ये रोकते हैं। खुद तो करनी नहीं है ना, दूसरों को भी रोकते। और नंबर फोर ये कि दीन के लिए कुर्बानियां देने वालों से दुश्मनी करते हैं। तो मुनाफिकीन को सबसे ज्यादा दुश्मनी नबी और नफरत जो थी ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। वहां वो महसूस करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर लब्बैक ना कहने की वजह से हमारी बुजदिली और दुनियादारी से बेनकाब हो जाएगी दुनिया के सामने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीनी तकाजे जो है वाजिया तो नहीं करते थे, ये दिल ही दिल में बस इनके खिलाफ थे, दिल ही दिल में। और ऊपर से ये शो करते थे कि हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, ऊपर ऊपर से ये शो करते थे। मर्ज नफाक जो है बेसिकली कैसा मर्ज होता है, जो हलाकत की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं अगली आयत, आयत नंबर 6 में, कि किधर ले जाएगा ये तुम्हें जो है हलाकत की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अल्लाह मुनाफिकीन के हाथ में किसी की शफाअत कबूल नहीं करेगा और ना कोई दुआ कबूल करेगा। यहाँ पर इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए दुआ इस्तगफार करें, तब भी मुनाफिकीन की बख्शिश नहीं की जाएगी, ये भी बता दिया गया। अल्लाह ताला हमें भी इस महरूमी से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक। हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हर तरह किस्म के निफाक से पाक कर दे। फिर इसके बाद इनका ये बताया गया कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के अमीर थे और अल्लाह के रसूल भी थे, और इनको था ये जालिम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं उनके खिलाफ थे। तो ये जो है ये चाहते क्या थे कि जो झूठ बोलें, झूठी कस्में खाएं, दूसरों से जो आगे बढ़ जाने वाले हैं उनको रोकें, और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना जा सकें। बदकलामी वाली ये ट्रेंड सेट कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन उबई जो है इनका सरदार था, ठीक है, वो भी इंतहाई, उसे रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है। तो ये चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से निकाल दें, ठीक है। अब आगे इनकी मर्ज जो है निफाक की वो बढ़ती चली गई, शदीद दुश्मनी जो है इनके अंदर जो है आ गई। गज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी पर एक अंसारी और महाजिर का आपस में झगड़ा हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद जाकर जगह खत्म किया। वहां पे जो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी था, उसको उबई था, एक फितना उठाने का मौका मिल गया। उसने इन अंसारी सहाबा रदी अल्लाह अन्हो के सामने अपने नापाक जज्बात का इजहार करते हुए कहा, हमने महाजिरीन की जो है ना मदीना में माली इमदाद की, और आज वो हम ही से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बहुत हो गया, अब हम इनकी कोई माली मदद नहीं करेंगे और मदीना जाकर इन घटिया माद अल्लाह लोगों को निकाल देंगे। इन आयात में अल्लाह ने उस मलऊन मुनाफिक को आगाह किया कि आसमान और जमीन के खजाने सिर्फ अल्लाह के हाथ। महाजरीन की मदद होगी अल्लाह की तरफ से होगी। इसी तरह इज्जत वाला अल्लाह है और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुखलिस अहले ईमान भी। जिल्लत और रसवाई मुनाफिकीन ही के हिस्से में आने वाली। फिर आया नंबर 9 में और आगे 11 तक यही बताया गया कि मुनाफिकत का सबब क्या है और इससे हिफाजत खुद की कैसे करते हैं। तो इंसान के दिल में मुनाफिकत का मर्ज दुनिया की मोहब्बत की सूरत में पैदा होता है, ये याद रखें हमेशा। दुनिया के मोहब्बत के सबसे नुमायां जो चीजें हैं उसमें माल है और औलाद की मोहब्बत। अगर इन मोहब्बतों के जेर असर इंसान अल्लाह के अहकाम से गाफिल हो जाता है
تو یہی منافقت۔ اور آ، اس سے حفاظتی تدبیر کیا ہے؟ اس سے حفاظتی تدبیر ایسے بچنا کیسے ہے؟ ذکر الہی پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، انسان ہر وقت اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھے اور اپنا انالیسس کرتا رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اللہ کی اطاعت میں کمی تو نہیں آ رہی۔ اللہ ہمیں یہ تدبیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے نمبر 10 اور 11 میں اگر ہم دیکھیں تو اسی کا علاج بھی، اس کی ٹریٹمنٹ بھی بتائی گئی۔ ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ میں کیا بتایا گیا ہے کہ منافقت پیدا ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، دنیا کی محبت سے۔ تو سب سے پہلے دنیا کی محبت دل دماغ سے نکالنا، اس کا علاج دل سے دنیا کی محبت خارج کی جائے، نکالی جائے باہر۔ اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر بھی پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے۔ لہٰذا منافقت کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اور جو بھی دیگر کام ہیں جو خیر والے ہیں ان میں خرچ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس معاملے میں تاخیر کرے۔ نمبر 10 جو ہے ہمیں کھول کھول کر اس میں بتایا جا رہا ہے، انسان تاخیر نہ کر دے اس معاملے میں کہ اچانک موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جائے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو مرنے والا التجا کرے گا کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے تاکہ میں نیک بن جاؤں اور تیری راہ میں کیا کروں، مال لگا کر اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ کر لوں۔ تو موت کا عالم طاری ہونے کے بعد ایسی التجا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اس محرومی سے ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکیوں کے حصول اور اپنی خوشی کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے جی ہمارے سامنے سورۃ التغابن ہے، اس میں ایمان کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ ایمان اور اس کے انسان کی فکر بھی ساتھ میں بتائی گئی ہے، اور انسان کی فکر اور کردار پر اثرات پھر کیسے جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 1 سے لے کر 4 تک اگر ہم دیکھیں شروع میں، اور ساتھ میں 10 تک سیم ہی جائے گا، ہمارا 10 تک تقریباً سیم ہی جائے گا۔ جی، بتایا جا رہا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی، اور آخرت کے دن اللہ سب انسانوں کو جواب کے لیے اکٹھا فرمائے گا۔ ماضی کی سرکش قوموں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ان قوموں کو ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہوگا۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے اور کفر کرنے والے جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اب آگے جو ہے رکو نمبر 2 ہے ایمان کے جو اثرات ہیں انسان کے اوپر، وہ آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک، کہ ایمان دل میں ہوتا ہے تو کیا نتائج سامنے آتے ہیں، کہ مومن اللہ کے فیصلوں پر پھر راضی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو پھر مصیبتوں پر بھی صبر کرتا ہے۔ بندہ مومن کے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈلتے ہیں، وہ ایمان کو جو ہے سب سے پہلے مقام پر رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو کس پر توکل ہوتا ہے؟ اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، اپنی بیوی اور اولاد کے بارے میں بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں، اور ان کی ایسی بات نہیں مانتے جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہو۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پیچھے سورۃ المنافقون میں دنیا کی محبت اور اولاد اور مال کی محبت کی بات کی گئی، سورۃ التغابن میں آ کر اس کا حل بھی دے دیا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہار اور جیت کا دن، جو سورۃ التغابن ہے اس کا میننگ بھی ایسے ہی نکلتا ہے ان دا لٹرل میننگز، ہار اور جیت کا دن وہ کون سا دن؟ وہ قیامت کا دن ہی تو ہے، یوم التغابن۔ ٹھیک ہے، اب ان کو یقین ہے کہ وہ دن آنا ہے۔ اب وہ دن آنا ہے تو اب جو گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے ساتھ بھی زندگی کیسی گزار رہے ہیں؟ بہت کیئرفلی گزار رہے ہیں، ان کی کوئی ایسی بات نہیں مانتے جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور ہر وقت چوکنے اور ایکٹیو رہتے ہیں، ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں، کل اللہ کو جواب دینا ہوگا ہم سب کو۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے بڑھا چڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے، اور اللہ اس کے گناہوں کو پھر معاف بھی فرما دیں گے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم نے اسی سورہ میں ایکسپلور کی ہیں، اسی میں سب کچھ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتا دیا انسانوں کو کہ نور ہدایت کیا ہے، کہ قرآن حکیم پر ایمان لیں، اور اسی حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے اور ناکامی بھی وقتی ہے، ہار اور جیت اور نفع نقصان کا اصل دن جو اگر ہے تو وہ قیامت کا دن۔ ٹھیک ہے، اور ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے ہم نے دیکھا ہے کامیاب ہوں گے۔ اب اگلی جو آیات آپ کے سامنے چل رہی ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بندہ مومن کے لیے کیا ہونا چاہیے۔
ہم لاسٹ جو ہے ہماری 18 تک جو آخری دو تین آیتیں ہیں ان میں دیکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی سے اس کا وہ نکالتے ہیں ہم سمری پوری سورہ کی، کیونکہ بہت اہم سورہ ہے لیکن ہم سمری میں کور کر سکتے ہیں، ابھی ہماری مزید صورتیں پیچھے باقی ہیں۔ آخری تین آیتوں کی سمری میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، جو کہ عموماً پورے اس کا خلاصہ ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر حد میں امکانی حد تک بچو، اور پھر جو صاحب امر ہو، جو کہ لیڈر ہو آپ کا، وہ اس کو اس کے حکم کو مانو، اور لیکن جو شریعت کے خلاف ہے اس کو نہ مانو۔ پھر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرو؟ بلائی کے کاموں پہ خرچ کرو، یہی اس میں ابھارا گیا۔ نفس کی ہر کمزوری اور خواہش سے بچنے کی کوشش کرو، ایسا کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کیا کرو؟ مال خرچ کرو، یہ مال اللہ کے ذمہ قرض ہے جو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ الطلاق شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں جی نمبر 1 سے لے کر 5 تک آپ کے سامنے جو ہے وہ عدت کے حوالے سے جو ہے انسٹرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ایسا معاملہ جب پیش آ جاتا ہے تو پھر عدت کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے۔ پھر 6 سے 7 تک عدت کے دوران حسن سلوک پہ ترغیب دی گئی ہے۔ 8 سے 10 تک جو نافرمان ہیں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ آیا 11 میں جو اوبیڈینٹ ہیں ان کا بہترین انجام بتایا جا رہا ہے، اور لاسٹ آیا میں اللہ کی جو بے مثال قدرت وہ بیان کی گئی۔ اب دیکھیں شروع کی 3 آیات، عدت شوہر کے گھر میں ہی پوری کی جانی چاہیے، اس پہ اس کا تذکرہ ہے، اس پہ اہمیت دی گئی کہ طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت کو پورا کیا جائے، اور اس دوران طلاق یافتہ خاتون شوہر کے گھر میں قیام کرے، نہ وہ خود نکلے نہ اسے نکالا جائے۔ ہاں اگر کوئی خاتون کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو اور اس سے گھر کا ماحول خراب ہو پھر اسے نکالا جا سکتا ہے۔ عدت شوہر کے گھر میں گزارنے میں حکمت بھی بتائی گئی ہے کہ بیوی سامنے ہو تو شوہر جو شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ شاید شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں صحیح نہیں کر رہا، اور وہ رجوع کر لے، یا بیوی کسی طرح اسے رجوع کی طرف مائل کر لے گی اگر دونوں کا آپس میں جو ہے ایک ہے کہ گھر نہیں خراب کرنا۔ تو ہمیں دیکھا کیسے آ کے جو ہے وہ خاتون سورۃ المجادلہ کے شروع میں اپنا گھر بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آغاز جیسے ہوا ہے اور انسٹرکشن آتی جا رہی ہیں، تو سورۃ الطلاق میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ دونوں ایک ہی طرف رہیں، ایک ہی جگہ رہیں، کہ غالب گمان ہے کہ شوہر اپنی غلطی کا احساس کر لے اور رجوع کر لے، یا بیوی کچھ ایسا کرے کہ وہ اپنے شوہر کو دوبارہ سے رجوع کرنے کی طرف مائل کر لیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ 1 یا 2 طلاقیں دی جائیں تاکہ عدت کے دوران رجوع کا امکان رہے۔ عدت کی مدت پوری ہونے کو آئے اب فیصلہ کر لیا جائے کہ آیا رجوع کرنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ اگر تو رجوع کرنے کا ارادہ ہو تو 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا جائے۔ تو گھر کے جو معاملات ہیں بیسیکلی ان کی روح کیا ہوتی ہے؟ تقوی، یعنی خدا خوفی ہوگی تو آخرت میں جواب دہی کے ساتھ میں احساس بھی ہوگا۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں آسانی کی راہ نکال دیتا ہے، اسے وہاں سے رزق اور نعمتیں ملتی ہیں جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہے سو کرتا ہے، لہٰذا اسی پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 سے 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ طلاق یافتہ خاتون کی عدت جو ہے 3 ایام میں ماہواری ہے۔ ٹھیک ہے؟ 3 جو اس کے پیریڈز ہیں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ البتہ جن خواتین کا یہ سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہو یا ختم ہو چکا ہے ان کی عدت 3 ماہ بتائی گئی۔ تو حاملہ جو خاتون ہے، جو پریگننٹ لیڈی ہے، اس کی عدت بچے کے بورن ہونے تک ہے، پیدا ہونے تک ہے۔ تو جو لوگ ان معاملات میں تقوی کی روش اختیار کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، ان کی خطائیں معاف کریں گے اور انہیں شاندار اجر سے نوازیں گے۔ آیت 6 اینڈ 7 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب عدت کا معاملہ اگر ہو گیا تو شوہر کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ عدت کے دوران خاتون کو وہی فیسلٹیز دی جائیں جن سے شوہر خود فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے، اسے ذہنی یا جسمانی کسی قسم کی اذیت یا تکلیف نہ دی جائے۔ پریگننٹ ہو تو بچے کی پیدائش تک اس کا خرچے کا بندوبست کیا جائے۔ اگر وہ بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہوں تو پھر انہیں مناسب معاوضہ دیا جائے۔ اگر خاتون بچے کو دودھ پلانے پر راضی نہ ہو، نہیں مانے، یا اس حوالے سے کوئی اور ٹربل پیش آ رہی ہو، آپس میں نیگوسیشن کریں اور اس مسئلے کو حل کریں، پھر کسی اور بندی کی جو ہے ہیلپ لی جا سکتی ہے کہ جو آ کر دودھ پلائے، ایسی بھی نرسنگ لیڈیز مل جاتی ہیں۔
اب اخراجات کی بات ہو رہی ہے، ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شوہر پر پابندی اپنی مالی حیثیت کے اکارڈنگ، جتنا وہ کما رہا ہے جیسی اس کی مالی حیثیت ہوگی ویسی ہی وہ جو بندی اس کی اب ایکس وائف ہے اس کو اب وہ جو ہے سہولیات ویسی ہی فراہم کرے گا۔ پھر نمبر 8 سے لے کر 10 میں، یہ میں اس میں اس لیے تھوڑا سا بہت آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ بہت سارے مسائل آتے ہیں، آئے روز سوالات آتے ہیں، تو میں نے پھر اس کو بہت مختصراً آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ 8 سے لے کر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ماضی میں جن قوموں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے اللہ نے ان کی شدید پکڑ کی ہے، آخرت میں بھی ان کا بدترین انجام ہوگا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ کہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، خاص الخاص نکاح اور طلاق اور خاندانی معاملات جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں بھی تفصیلی ہدایت دی ہیں، قرآن و حدیث میں دونوں میں بتا دی ہیں، اللہ کی اطاعت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم ہمیں بھی ان سب جو ہدایات ہیں ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ پھر آیت نمبر 11 میں بتایا گیا ہے ان ساری چیزوں کو بتا کر کہ ہدایت قرآن اور واضح آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں تم لوگوں کے سامنے ہیں، اہل ایمان کا وہ تزکیہ کر چکے، انہوں نے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور تک پہنچا دیا ہے۔ تو جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت مل رہی ہے وہ قرآن و سنت سے فیض حاصل کریں، وہی نیک بخت جنت کی ابدی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ پھر آیت نمبر جو نیکسٹ والی 12 ہے اس میں 7 زمینوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی سورہ ہماری کلوز ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض، یہاں سے ہماری آیت یہ شروع ہوتی ہے لاسٹ والی۔ اللہ نے جس طرح 7 آسمان بنائے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی تخلیق فرمائی ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، وہ ان سب کے لیے کیا کرتا ہے؟ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ان معاملات کے بارے میں فیصلے نازل فرماتا ہے، ان حقائق سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ بے مثال قدرت کا اور اختیار کا حامل ہے، اور اس کا جو علم ہے لامحدود وسعتوں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو سورہ ملک میں بھی ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے آیت نمبر 3 میں کہ 7 آسمان ہیں جو لیئر بائی لیئر موجود ہیں، اور اس طرح 7 زمینیں بھی ہیں جو کہ موجود ہیں، اور شاید ان کا اس طرح کے آسمان کی بیرونی سطح کسی دوسرے آسمان کے لیے زمین ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ان کے درمیان جو بھی حکم اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، جو بھی انسان کرتے ہیں، اللہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ آخری سورہ ہماری سورۃ التحریم، خاندانی زندگی کے حوالے سے اس میں بھی جو ہے بہت خوبصورت ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے آیا نمبر 1 سے 5 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے کیا کیا تھا کہ ایک خاص قسم کے شہد کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ کیوں اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ ایک نعمت کو اپنے اوپر حرام کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں امت بھی اس حلال نعمت کا استعمال ترک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قسم توڑ دینی چاہیے، قسم توڑنے کا کفارہ سورہ مائدہ کی ہم آیت نمبر 89 میں دیکھ کے آ چکے ہیں۔ تو اس واقعے سے شوہر کے لیے ایک خاص رہنمائی دی گئی، وہ رہنمائی یہ کہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کی محبت کو مزین کر دیا، اٹس ٹرو۔ ممکن ہے اس محبت سے مغلوب ہو کر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے احکامات کا پاس نہ کر رہا، تو اللہ نے ان آیات کے ذریعے ہدایات ہم تک بھی پہنچائی ہیں کہ اللہ کے احکامات کو دینی ہے ترجیح، پریفرنس پہ وہ ہونی چاہیے، پرائیورٹی پہ وہ ہونا چاہیے، اور کوئی محبت اس ترجیح کو تبدیل نہ کر پائے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں نا وہ جو نفاق میں جو ہے انسان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹی سی یہ جو بھول ہو گئی ہے اس پر ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے تاکہ امت مسلمہ بھی جان لے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اور نمبر 3 اور 4 میں بیوی کے حوالے سے انسٹرکشن دی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو کوئی راز کی بات بتائی تھی، انہوں نے وہ راز دوسری زوجہ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، ایک دوسری زوجہ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آگاہ کر دیا کہ آپ کا جو سیکرٹ تھا نا ایسے اب وہ سیکرٹ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے جب اس بات کا شکوہ کیا نا تو انہوں نے بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا، پھر ان زوجہ نے بھی ناراضگی ظاہر کی جنہیں پہلی زوجہ نے یہ سیکرٹ والی بات بتائی تھی۔ غالباً انہوں نے شکایت تھی کہ راز کی بات مجھ پر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں واضح کی، مجھے ڈائریکٹ کیوں نہیں بتائی۔
اللہ نے ان آیات میں دونوں ازواج کو اس روش پر توبہ کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ اگر ازواج متحرات کو کی گئی ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں پھر کتنے جو محتاط ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اس چیز کا ڈر اور خوف تو ہونا چاہیے نا۔ آیا نمبر 4 کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ہی ان پر واضح کیا ہے کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی جاری رکھی تو جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہیں ہے، ہی از ناٹ آئسولیٹڈ، ہی از ناٹ alone۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اللہ ہے۔ پھر تمام فرشتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ دونوں ازواج نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کر کے اپنے رویے کی آئندہ کے لیے اصلاح کر لی۔ یہی ہمارے لیے بھی رول ہے، ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، کسی بات پہ اگر سوری کرنا پڑے تو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ کوئی ہم سرنڈر نہ کر کے کوئی بہت بڑے قلعے فتح نہیں کر لیں گے، یہ ہماری ماؤں نے بھی کیا ہے اپنی زندگی، تو ہمیں بھی کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ لیکن وہ جو دین کے دائرہ کار میں چیزیں آتی ہیں کہ اب کیا یہاں پر ہمیں مل رہا ہے، ایک خاتون کو ہدایت دی جا رہی ہے وہ اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرے، شی شوڈ کیپ دا سیکرٹ آف دا ہسبینڈ، ٹھیک ہے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور خاندان کے نظام کو ایک اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے شوہر کی اطاعت ہوتی بھی ضروری ہے، اور بیوی کی شوہر کے ساتھ اس طرح سے لڑائی جھگڑا محاذرہ یہ اللہ کو تو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام خواتین کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس آیت میں دیے گئے۔ پھر نمبر 5 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا، صدق کے دل سے تعلیم اسلامی جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر ایمان لانا، اللہ کے سامنے حد درجہ جو ہمبلنس ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، اللہ سے مسلسل لو لگانا اور اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرتے رہے، اور ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، دنیا کی جتنی فیسلٹیز ہیں ان سے رغبت نہ رکھنا۔ یہ ازواج مطہرات کی عظمت کا ثبوت دیا گیا اس آیت میں، اور ان کی ساری جو ان کے اندر صفات تھی وہ بیان کر دی گئیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہنے کے اعزاز سے محروم ہو جاتی۔ تو بینگ اے مومنہ، بینگ اے مسلمہ، یہ ہمارے لیے رول ماڈل والی آیت ہے۔ آیت نمبر 5 6 سے 7 کیا جا رہا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی۔ سربراہ خاندان جو لیڈر آف دا فیملی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے خاندان کی مادی ضروریات تو جو ہے پوری کرتا ہی کرتا ہے، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کرے۔ اور یہ ہوتا ہے سلوگن ہمارے اس دین حق کا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ وقودھن وقودھن الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کبھی آیات عام لفظوں میں سمجھ آئی ہے؟ خدا نہ خواستہ پیٹرول جو ہے وہ جلانے کا کام دیتا ہے، اور انسان اور پتھر جو ہے خود اس کو بڑھائیں گے، وہ خود ایندھن بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جس کا ایندھن، ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، ان کے دل بہت سخت ہیں، وہ نہیں پھر بچائیں گے کہ اس کا ایندھن جو خود بن رہے ہیں پتھر بھی اور انسان بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو اللہ حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، غلاظ اور شداد ہیں وہاں پر، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ سخت دل ہیں، کیونکہ پیچھے صورتحال بھی تو دیکھیں کیسی سنگین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا ہے ہمیں کہ صرف یہ نہیں کرو کہ ان کو کھلانا پلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں، ان کے لیے ایک رول ماڈل بنو، ان کو ہر قسم کی جو ہے غلطیاں کوتاہیاں، ہر قسم کے جرائم جس میں شرک بھی آ جاتا ہے، حرام خوری بھی آ جاتی ہے، جنسی بے رحمگی بھی آ جاتی ہے، عبادات کی ادائیگی سے غفلت آ جاتی ہے، اور جو بھی دینی ذمہ داریاں ہیں یا پھر حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، آخرت میں کہا جا رہا ہے کہ سربراہ خاندان سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باقاعدہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں اس کے لیے، جان لو تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہ ممکن ہے آج ہم محبت اور نرمی میں اولاد کو گناہوں کے اعتبار سے ڈھیل دے رہے ہوں، لیکن ایسا کرنا ان سے دشمنی ہے۔ اسی طرح نرمی کر کے ہم ان کے لیے جہنم کی راہ آسان کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ جہنم کی جس پر ایسے فرشتے معمور ہیں جو دل کے سخت ہیں اور مزاج کے اعتبار سے بے رحم ہیں، جن بد نصیبوں نے خاندان کے بارے میں اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی نا، وہ عملی اعتبار سے کیا کریں؟ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ تو روز قیامت ان کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اور انہیں اپنے جرائم اور غفلت کا جو ہے وہ
عذاب چکھنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے جو اتنی رسوائی کا جو مرحلہ اس میں آ رہا ہے اس حوالے سے۔ پھر اس کے بعد ہماری آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لیں، بالکل خالص توبہ۔ خالص توبہ کی شرائط بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں اس آیت میں۔ گناہوں پر سچی ندامت ہو، ان کو عہد کریں کہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، وہ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیں، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اسے لوٹا دیں یا اسے معاف کرا لیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آسان نہیں ہے یہ، ہماری بہت اونچی ناک ہو جاتی ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جان لو، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو کھپاؤ، اور ایسا کھپاؤ جیسا کہ اس نے گناہوں میں ملوث ہو کر خوب لذت حاصل کی تھی نا، اب نیکیوں میں خود اپنے آپ کو کھپاؤ۔ جو لوگ خالص توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پل صراط کی تاریک مرحلے میں انہیں وہ نور حاصل ہوگا جس کی مدد سے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں جنت کی لازوال نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 9 میں پھر بتایا گیا اہل باطل کے ساتھ سختی کرنے کی تلقین کی جا رہی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں چونکہ حد درجے نرمی تھی، بہت سافٹ بیہیویئر تھا، کافر اور خاص طور پر جو منافقین تھے اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل سے اور زیادہ نڈر ہو جایا کرتے تھے۔ تو اور پھر مال و جان کی قربانی کا جب وقت آتا تو ہمیشہ جھوٹے بہانے بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بہانے قبول کر لیتے تو یہ کیا کہتے تھے، وی آر اسمارٹ، ہم تو بہت اسمارٹ ہیں، بہت عقل مند خود کو سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہے اس چیز کی ہینڈلنگ ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو فہم فراست سے خالی ہیں، اس لیے تو وہ ان کے باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ نے یہاں پہ حکم کیا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا بہت ریئرلی یہ اسلوب آتا ہے، اور کیا کہا ہے ان سے کہ ان بدبختوں کے خلاف جہاد کیجیے، ان کے ساتھ سخت ہو جائیے، سخت رویہ اختیار کیجیے۔ یہاں جہاد سے مراد کیا ہے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیں اور ان کی پیدا کردہ گمراہیوں کے جواب میں حق کو واضح کریں آپ۔ یہاں جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقین کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی، ورنہ تو کیا کہتے، اسلام دشمن جتنے بھی لوگ تھے وہ کہتے کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ اوپر سے تو وہ یہی پریٹینڈ کرتے تھے نا کہ وہ مسلمان ہیں، کھوکھلا تو مسلمانوں کو اندر سے کر رہے تھے، ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی۔ اور جنگ سے مراد کیا ہے، میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے، انہوں نے جو گمراہیاں پیدا کر دی ہیں ان کو ان کے خلاف جو حق کو واضح کریں۔ پھر آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے لاسٹ اکٹھا ہی دیکھتے ہیں اس کو۔ یہاں پر جی دنیا میں جو انسان کا خاندانی نظام ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ان آیات میں، اور یہیں پہ ہم وائنڈ اپ کر دیں گے کہ خوشگوار ماحول میں رکھنے کے لیے اپنے خاندان کو کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے تابع کیا جاتا ہے، البتہ روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوگی، تو وہ زیادہ خیر کے کام کر کے شوہر سے آگے بھی نکل سکتی ہیں۔ اگر اخلاقی لحاظ سے عورت کا علیحدہ تشخص بتایا جا رہا ہے، اور اس کے اعتبار سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اپنا وہ بدلہ بھی پائے گی، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں مثالیں دی۔ بعض عورتوں کا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، ان کے شوہر جنت میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہم بارہا نظروں سے گزرا، آج اس کا سلوشن بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اب ہونا کیا ہے ان کے ساتھ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں جنتی ہیں، آپ کو یاد ہے ہم نے اچھے سے ایکسپلور کیا، ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، ان دونوں کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا نا یہاں وہ جہنمی۔ اب آگے کیا کہا، اب کچھ خواتین اپنی نیکیوں کی بدولت جنت میں جائیں گی، لیکن ان کے شوہر جہنم میں ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرعون بدبخت تھا، اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ یا علیہم السلام کہاں جائیں گی، جنت میں ہوں گی۔ کتنی خوبصورت ان کی دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گواہی بھی دے دی ان آیات میں۔ خاتون اور اس کا سرپرست دونوں جنت میں ہوں گے، وہ کون، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے سرپرست حضرت زکریہ علیہ السلام۔ کیا پیئرز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، کسی کی موٹیویشن پیچھے نہ رہ جائے جو جس درجے کی بھی نیکی کر رہا ہے۔ اس کے بعد
ایسی صورت بتائی کہ بیوی اور شوہر دونوں اپنے اپنے نیک اعمال کے نتیجے میں جنتی ہوں گے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ اسی طرح وہ مثال بھی دے دی اللہ نے کہ بیوی اور شوہر دونوں اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو، ہم سب کو، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، پوری امت مسلمہ میں جتنی خواتین ہیں، پیاری بہنیں ہیں، لیڈیز ہیں، گرلز ہیں، کسی بھی لحاظ سے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول و منظور بھی فرما دے اور ہمیں جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔